نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، آج 26 رجب المرجب شریف کی رات مبارکہ ہے اور کل 27 رجب شریف کی رات مبارک ہے۔ 27ویں کی رات جو مشہور ہے کہ آقا نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وبارک وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ آقا نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو جب معراج ہوئی تو وہ مکی مہینوں میں سے آخری مہینہ تھا، یعنی مکہ شریف میں آقا نامدار کا آخری مہینہ مبارک تھا، جس وقت آقا نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو معراج پاک ہوئی۔ آقا نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وبارک وسلم قرآن پاک میں آیا 15ویں سپارے میں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو بعبدہ، قرآن پاک میں جو یہ عبد آیا ہے، عبد کا معنی ہوتا ہے عام بندہ، لیکن یہاں پر بعبدہ کی جو ہا ضمیر ہے یہ اللہ پاک نے لگا کر آقا نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو عام انسانوں سے خاص کر لیا ہے کہ میں نے معراج کرائی اپنے خاص بندے کو، یعنی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی۔ آقا نامدار جب مسجد حرام سے مسجد اقصی مبارک کی طرف تشریف لے گئے تو مسجد اقصی شریف میں تمام انبیاء کرام آقا نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا انتظار کر رہے تھے، انتظار فرما رہے تھے۔ جب آقا نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وبارک وسلم مسجد اقصی شریف میں تشریف فرما ہوئے، آقا نامدار پچھلی صف میں تشریف فرما ہوئے، آپ بیٹھ گئے۔ آقا نامدار جب پچھلی صف میں بیٹھے، تمام انبیاء کرام صفوں میں بیٹھے ہوئے تھے، آقا نامدار پچھلی صف میں جب آپ تشریف فرما ہوئے تو جب باقی انبیاء کرام علیہم رضوان نے دیکھا کہ آقا نامدار تشریف فرما ہے تو تمام انبیاء کرام کھڑے ہوئے، انہوں نے استقبال کیا آقا نامدار کا کہ حضور مصلی رسول آپ کے انتظار فرما رہا ہے، آپ مصلی پر تشریف لائیں۔ تب آقا نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وبارک وسلم مصلی پر تشریف فرما ہوئے، حضور نے نماز پڑھائی۔ اب آقا نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا یہ کام کرنا کہ حضور کا آخری صف میں جا کر بیٹھ جانا، یہ اس بات کی نشانی ہے، اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اگر بعض اوقات کچھ ایسے مقامات ہوتے ہیں جن کا آپ کو علم ہو، آپ کو پتہ ہو کہ میں نے اسی جگہ ٹھہرنا ہے، میں نے اسی جگہ بیٹھنا ہے، میں نے اسی جگہ جا کر رکنا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ پیچھے جا کر رک جانا تاکہ آپ کو جو عوام موجود ہے، جو یہ وہاں پر اس میں محفل میں شرکت کر رہے ہیں لوگ، جب وہ دیکھیں ان کو بھی اس بات کا علم ہو کہ یہ چیز اگر انتظار کر رہی ہے، یہ مصلی اگر انتظار کر رہا ہے تو اس بندے کے، اس شخص کی، اس مبارک ہستی کی انتظار کر رہا ہے، لیکن یہ مبارک ہستی خود جاتے ہوئے اس مصلی پر نہ چڑھ جائے، اس مصلی پر خود آتے ہوئے ہی اس مصلی پر تشریف فرما نہ ہو، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے وہ مصلی رسول یا وہ مصلی پاک یا وہ محفل سجائی ہو، جب وہ لوگ اس رونق کے ساتھ، اس ذوق و شوق کے ساتھ جب مصلی پر لے کے جائیں یا وہ محفل میں لے کے جائیں تو آقا نامدار کی یہ اس بات کی یہ دلیل ہے کہ آقا نامدار نے اس وجہ سے یہ کام فرمایا تاکہ جب بندے کو وہ لے کے جائیں اس وقت اس بندے کی ایک شان میں الگ ہی مزہ ہوتا ہے۔ تو لوگ یہی گمان کرتے ہیں کہ یار ماشاءاللہ اس عظیم الشان ہستی کو یہ بات کا علم بھی تھا، آقا نامدار کو اس بات کا علم بھی تھا کہ یہ میرے مصلی پر میں نے ہی ٹھہرنا ہے، جماعت میں نے ہی کرانی ہے، امامت کا حق میں نے ہی ادا کرنا ہے، لیکن آقا نامدار پیچھے اس وجہ سے تشریف فرما ہوئے کیونکہ حضور کو اس بات کا علم بھی تھا کہ میں نے ہی آگے مصلی پہ جانا ہے۔ آقا نامدار یہ اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے تھے کہ آنے والی میری امت میں کچھ حضرات ایسے بھی ہوں گے جن کو زیادہ جلدی ہوگی۔